السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لارنس آف عرابیہ انگریزوں کا ایجنٹ ترک افواج کے خلاف عربوں کو لڑانے کے لیے انگریزوں نے اپنے ایک ایجنٹ کو مسلمان مذہبی رہنما کے طور پر عرب بھیجا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام عربوں کا ہر دل عزیز لیڈر بن گیا۔ امام کعبہ، مسجد نبوی کا امام اور مسجد اقصیٰ کا امام اس کی تعریفوں کا پل باندھتے نہیں تھکتے تھے اور اسے لارنس آف عرابیہ کا خطاب دیا گیا۔ پھر اس لارنس آف عرابیہ نے عربوں کو انبیاء کی اولاد ہونے کی بنا پر باقی تمام دنیا سے افضل قرار دیا اور تمام دنیا کی حکمرانی کا حقدار ہونے کا احساس پختہ کیا۔ تمام عرب اسے پکا مسلمان اور سچا عاشق رسول ماننے لگے تھے۔ پھر اس نے عربوں کو ترک افواج کے خلاف حقیقی آزادی کے حصول اور اپنے حق حکمرانی کے حصول کے لیے ان عربوں کی محافظ ترک افواج سے لڑا دیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں انگریزوں کی مداخلت کی وجہ سے ترک افواج شکست کھا کر عرب چھوڑنے پر مجبور ہو گئی اور عرب آزاد ہو گئے، مگر عربوں کی آزادی کا یہ خواب زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا اور چند سالوں بعد برطانوی انگریزوں کی افواج نے عربوں پر چڑھائی کر دی۔ عرب افواج غیر تربیت یافتہ اور غیر منظم ہونے کی وجہ سے بآسانی انگریز کی افواج سے شکست کھا گئے اور انگریز تمام عرب پر قابض ہو گئے۔ عربوں کو ایسی غلامی میں جکڑا کہ اسرائیل کی ناجائز ریاست بھی بنائی اور آج تک بظاہر آزاد عرب ملک دراصل امریکی خوف کی غلامی سے نہیں نکل پائے۔ لارنس آف عرابیہ غدار تھا، مگر اسے کسی نے غدار نہ کہا اور پھر اس نے عربوں کو آزادی کے نام پر عثمانی سلطنت کی ترک افواج سے لڑا کر ہمیشہ کے لیے یہودیوں کا غلام اور زیر دست بنا دیا۔ جسے لارنس آف عرابیہ کو عرب اپنا لیڈر اور مذہبی رہنما اور نجات دہندہ سمجھتے رہے، اسے 1960 میں ہالی ووڈ کی فلم لارنس آف عرابیہ میں برٹش یہودی کرنل کے عہدے پر فائز دکھایا گیا تو عربوں کو پتہ چلا کہ وہ لارنس آف عرابیہ تو دشمن کا ایجنٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابقہ انبیاء، ان کی امتوں اور اقوام کے حال و احوال بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ تم اس سے راہ پکڑو اور عبرت حاصل کرو۔ ان واقعات کے قرآن مجید میں بیان کر کے عبرت پکڑنے کا فرمان میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ نزول قرآن کے بعد میں آنے والے اپنے سے پہلے گزر جانے والے واقعات، حالات اور تاریخ سے سبق حاصل کر کے اپنے موجود حالات کو تاریخ کے پس منظر میں دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں۔ بزرگ کا بھی یہی فرمان ہے کہ اگر آپ تاریخ کے کرداروں کو بھلا دیں گے تو تاریخ بھی تمہیں بھلا دے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔